السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت ادریس علیہ السلام اور موت کے فرشتے کا ایک عجیب واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ یہ واقعہ بہت ہی پیارا اور دلچسپ ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام ایک دن اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ملک الموت آدمی کی صورت میں مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آن پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھنے والے انسان تھے۔ جب شام ہوئی، جب افطار کا ٹائم ہوتا تو آپ کا کھانا جنت سے آتا، آپ جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر جنت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب جنت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر بہت متاثر ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ جنگل جا کر خدا کی قدرت دیکھ۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل پڑے۔ چلتے چلتے گیہوں کے ایک کھیت میں پہنچے۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ چلو چند گوشے گیہوں کے لے کر دونوں کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، بڑی ہی عجیب بات ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ میں پہنچے اور وہاں بھی انگور کو دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر کی ملکیت میں تصنف حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری کو دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بیگانے کی بکری کو ذبح کر کے کھانا منع ہے۔ اس طرح 3 روز تک دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص انسان نہیں معلوم ہوتا، اور فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کر کہ تو کون ہے۔ مسافر نے کہا، میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ سب مخلوقات کی جان تم ہی نکالتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوشخدی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، کیا اس وقت بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ حضرت اسرائیل بولے، تمام روحوں کو قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہو، یعنی جس کی موت کا حکم اللہ پاک سے ملتا ہے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ ملک الموت بولے، اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں گا، آپ مجھ کو روح قبض کرنے کی کڑواہٹ سکھا دیں تاکہ مجھے زیادہ خوف ہو اور عبرت ہو، میں اپنے خالق کی اور بھی زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اور پھر جان قبض کرنے کا حکم ملنے پر جان قبض کر لی گئی۔ پھر موت کے فرشتے نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو اپنے گلے سے لگا لیا اور دونوں نے آپس میں رشتہ داری قائم کر لی۔ پھر موت کے فرشتے نے اسے پوچھا، اے حضرت ادریس علیہ السلام، جان نکلنے کی تلخی کیسی تھی؟ وہ بولے، جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے لے کر پاؤں تک ادھیڑ دی جاتی ہے۔ موت کے فرشتے نے فرمایا کہ اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا اور جتنی آسانی میں نے آپ کے ساتھ کی، ایسا میں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کو دیکھ کر مجھے خوف الہی زیادہ ہو
اور میں زیادہ عبادت اور بندگی کروں۔ موت کے فرشتے نے اللہ کے حکم سے ان کو دوزخ کے 7 طبق دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے تاکہ دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ سے زیادہ کروں۔ موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے۔ پھر انہوں نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں جان کی تلخی سہ چکا ہوں۔ پھر دوزخ بھی دیکھی اور میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے۔ اجازت ہو تو میں بہشت میں جا کر ایک پیالہ جام پی لوں۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو۔ شاید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی جوتیاں درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ باہر آنے کا وعدہ کیا تھا، اور نالائن بھی درخت کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ کچھ دیر بعد موت کے فرشتے نے ان کو آواز دی، اے بھائی، دیر مت کرو۔ تو جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے مہربان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے اور میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہ بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کو وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، یعنی جو جنت میں گیا وہ واپس نہ نکالا جائے گا۔ اے بھائی، اب میں ہرگز نہ آؤں گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل علیہ السلام، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ کو بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، ہر نبی پر جنت حرام ہے جب تک کہ جنت میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل نہ ہو۔ آواز آئی، اے اسرائیل علیہ السلام، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن پہلے بہشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، ان کے بعد ان کی امت داخل ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو بہشت میں چلے گئے اور ان کے 7 فرزند ان کی جدائی میں گیرہ ازاری کرنے لگے، ان کی یاد میں آنسو بہاتے اور بہت روتے۔ ایک دن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو دن رات دیکھنا اور پوجنا، اس سے تمہارا سب درد اور دکھ ختم ہو جائے گا اور تب تم لوگ خوش رہو گے۔ پھر ابلیس نے ایک ایسی مورت بنائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل اور اس مورتی میں کوئی فرق نہیں تھا، اور وہ لوگ اس صورت کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ بت پوجنے کا رواج پوری دنیا میں پھیل گیا، اور کوئی بھی آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو نہ جانتا تھا، کسی کے پاس بھی علم نہ تھا اور نہ ہی اچھا عمل۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔